حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہے، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام نے ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کے 14ویں سورہ ابراہیم انہی سے موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے قلب سلیم عطا کیا گیا تھا، یعنی چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا نظارہ کرا دیتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ والد آزر مذہبی پیشوا تھا، بت بنا کر پیشہ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ کیا وہ کوئی بڑا ظالم تھا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے، ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے سب سے بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سب لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اسی کی گردن پر لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان کے بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جب آپ پر غور کرنے کے بجائے یہ شرعی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ٹھنڈی، سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اس کو دعوت کا مرکز بنا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ مصر سے ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ بڑھاپے میں بیوی حضرت ہاجرہ کے بدن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ کے بدن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے، پروردگار میں نے اپنی
کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیں تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہو گئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی ضرور زیارت کرے، اور پھلوں کی وافر مقدار کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے بڑی تعداد میں وہاں پر پھل موجود ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر قریب کی صفا مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی، چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرم کا ادھر سے گزر ہوا، پانی کی سہولت دے کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمان الہی ہے کہ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب آپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو فرمان بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جان، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تاریخ انسانی کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا، جس کا مشاہدہ نہ اس پہ پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد بھی کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک چھری اپنے بیٹے کی گردن پر چلاتے رہے۔ رب سے یہ صدا نہ آ گئی کہ اے ابراہیم، تو نے یہ خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پھر بھی ہر سال قربانی نہ صرف شروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنا دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے، پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نہ صرف اعلان سنا بلکہ اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا، بلکہ عالم ارواح میں تمام روح نے بھی یہ آواز سنی۔ جس آدمی کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس کے اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ فرمان الہی ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس بیت اللہ ہے، اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والے ان اونٹیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں نیا حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جڑتے ہیں۔ حج کو اس لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے عبادت تک کی اور دیوانگی ٹپکتی ہے، جس لحاظ سے یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سلام پہنچے۔